اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے اس حدیث سے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیدل جا رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا, وہ زیادہ بڑا حاجی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو دنیا کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرے گا نا تو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اور جس نے گناہ کیا, بد عمل جس نے کیے, برے کام جس نے کیے, چھوٹا سا بھی اگر کوئی برا کام ہے تو میرے عزیزو اس کو بھی اسے قیامت کے دن دیکھنا ہے اور اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر قیامت کے دن ملنا ہے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو نیکیاں کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہم کتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے عزیزو جتنے زیادہ نیک عمل کریں گے تو کوئی یہ خیال نہ کریں کہ آپ اگر نیکیاں کریں گے, نیک اعمال کریں گے, اچھے عمل کریں گے تو اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے آپ کو. ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ آپ جتنا زیادہ نیک عمل کریں گے, جتنا زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے, جتنی زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں گے, اللہ رب العزت اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی آپ وہ ساری نیکیوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں رہ کر کے آپ نے کی ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر آپ کو ملنے والا ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا یا فلاں شخص جو کام کر رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا تو اجر دینے والے ہم تو نہیں ہیں نا, یہ فیصلہ کرنے والے ہم تو کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ کس کو کیا ملنے والا ہے, کس کو کیا نہیں ملے گا. میرے عزیزو رب بڑا رحیم ہے. اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک چھوٹی سی نیکی, ایک چھوٹا سا نیک عمل آپ کے تمام گناہوں کو ختم کر سکتا ہے. اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک چھوٹا سا گناہ آپ کی تمام نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے. اب وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص چلے ہیں شہاب نام کے, یہ بڑی مشہور سی بات ہے, سب لوگ جانتے ہیں. ایک لمبا وقت ہو گیا چلتے چلتے اور کئی ہزار کلومیٹر کا سفر بھی طے کر لیا ہے, لیکن اب بھی یہی بحث چھڑی ہوئی ہے. اب بھی لوگ اسی کشمکش میں ہیں کہ اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. پیدل جانے سے کیا فائدہ, کوئی الگ سے تھوڑی نہ ثواب ملنا ہے, الگ سے تھوڑی نہ کوئی اجر ملنا ہے. اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ پیدل جاؤ, یا رسول اللہ کا تو نہیں حکم ہے نا کہ آپ پیدل چل کر کے جاؤ. کوئی الگ سے اجر ملنے والا نہیں ہے, الگ سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا. حال ہی میں ہم نے دیکھا سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے آپ کو خادم کہنے والے, اپنے آپ کو غریب نواز کا غلام کہنے والے, اپنے آپ کو خادم کہنے والے, انہی خدام میں سے ایک خادم یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو شہاب پیدل چل کے جا رہا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا, ایسے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو بس اسی طریقے سے عام عمل ہے. اور میرے عزیز ذرا یہ تو بتا کہ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ شہاب کی نیت کے بارے میں تجھے کیسے اندازہ ہو گیا؟ اور یار نیک نیت رکھ کے بندہ اگر نیک ارادے سے نکلا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم پہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اور ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھ نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر سچویشن میں ہر حالت میں نماز کو ادا کرنا ہے. مقدس میں متعدد مقامات پر آیا ہے نماز کے حوالے سے. اور میرے عزیزو نماز ہی ہے جو بے حیائی سے, بری باتوں سے بندے کو روک لیا کرتی ہے. نماز کے جب قریب بندہ ہو جایا کرتا ہے تو پھر ساری دنیا سے وہ دور ہو جاتا ہے, دنیا داری سے اسے کوئی مطلب نہیں رہتا. اب دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ جو پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے کہ جو فرض قرار دی گئی ہے. دن میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اگر یہ پڑھے گا اس کا اجر اس کو ملے گا, اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. لیکن ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جو فرض نماز تو ادا کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نفل نماز بھی ادا کرتا ہے, نماز تہجد بھی پڑھتا ہے, نماز چاشت بھی پڑھتا ہے, نماز اشراق بھی پڑھتا ہے اور دیگر نوافل بھی پڑھتا ہے. تو کیا مجھے بتائیں کیا اس کو الگ سے کوئی اجر نہیں ملے گا؟
فرضوں کے علاوہ جو نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا؟ یقیناً اس کو اس کا اجر ملے گا۔ میرے عزیز، عبادت میں جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے، محنت اور مشقت کے ساتھ میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب تک تو یہ باتیں نہ جانے کتنے لوگوں نے کہی، اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی اس طریقے کی باتیں کہی کہ شہاب کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ کہنے سے پہلے کہ کس کو کیا اجر ملے گا، کیا اجر نہیں ملے گا۔ شیطان نے کتنے سجدے کیے رب کی بارگاہ میں، کتنے ہزار سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن نافرمان ہوا اور اس نے نافرمانی کی، رب کریم کی تکبر کیا اپنے آپ پر، تو لعنت کا توق ڈال کر کے اس کو پھینک دیا گیا۔ میرے عزیزو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، عبادت پر اگر کوئی تکبر کرے گا، عبادت پر اگر کوئی گھمنڈ کرے گا، اگر عبادت پر بھی کسی نے تکبر کیا ہے، اجر اس کو ملنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے لیکن نیک نیت کے ساتھ میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دست قدرت پر چھوڑ دیں کہ اللہ کس کو کیا عطا فرمائے گا، بس عمل آپ اس نیت سے کریں کہ ہاں اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ جو اجمیر کے خادم ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہتا میں، لیکن اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جو نمازوں سے آپ کو دور ملیں گے، جو شریعت کے بالکل پابند نہیں، جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، جن کو نہ نماز کا طریقہ معلوم ہے، نہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم، جو صحیح ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو خادم کہنے والے اور یہ کہنے والے کہ یہاں صرف ہماری دعا قبول ہوگی۔ ایسا ضروری تو نہیں ہے نا، اب کسی شخص کا حساب ہے جانے کا، کسی کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ دل سے، ہندوستان سے نہیں بلکہ 7 سمندر پار کسی دوسرے ملک سے غریب نواز کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ غریب نواز کو یاد کرے گا وہ، تو سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کی وہاں جا کر بھی مدد فرمائیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو وہاں پر رہتے ہیں 24 گھنٹے اپنا وقت وہاں دیتے ہیں ان کی ہی دعا قبول ہوگی، نانا، جو جتنا نیک ہوگا، جتنا زیادہ نیک عمل کرنے والا ہوگا، جو جتنی زیادہ عقیدت اور محبت کے ساتھ میں سلطان الہند کو یاد کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس کو اتنا ہی اجر ملنے والا ہے۔ لیکن عوام ہماری معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خادم ہے وہاں کے وہی سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، نہ ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، نہ یہ نماز کے قریب ہیں، نہ کوئی نیک اور عمل یہ کرتے ہیں سوائے وہاں رہنے کے۔ میرے عزیزو، آپ صرف حلیے پہ نہ جایا کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ گورا ہے تو یہی نیک اللہ کا بندہ ہوگا، چمڑی اگر سفید ہے یہی نیک اللہ کا بندہ ہوگا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہاں رہتا ہے بارگاہ غریب نواز میں تو صرف اسی کی دعا قبول ہوگی۔ نانا میرے عزیز، آپ تو جائیں غریب نواز کی بارگاہ میں، حاضری دیں، دعا مانگے، غریب نواز کا وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ رب العزت پھر دیکھیں آپ کی دعا کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ یہ کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی کے ہاتھوں سے پھول ڈلوائیں گے یا انہی کے ہاتھوں سے آپ چادر چڑھوائیں گے تبھی آپ کا معاملہ ہونے والا ہے۔ جو کھلم کھلا فاسق و فاجر ہیں، جن کا گناہ صاف نظر آتا ہے، اپنا نسب بدلنے والے، اپنے آپ کو سید کہلوانے والے، کیا نہیں معلوم آپ کو کہ جو اپنا نسب بدلتے ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے؟ صرف شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، چند روپیے کمانے کے لیے اپنے آپ کو سید بنا لینا، اپنے آپ کو سید کہلوانا، صرف چند روپے کمانے کے لیے آپ نے اپنا نسب بدلا ہے۔ یاد رکھنا، یہی پیسہ جو آپ نے جھوٹ بول کر کے کمایا ہے، جو آپ نے لوگوں کو فریب میں ڈال کر کے کمایا ہے، جو آپ نے غریب نواز کی بارگاہ میں رہ کر کے دربار غریب نواز کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا حساب بھی آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور یہی مال آپ کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ جو آپ جھوٹ بول کر کے کما رہے ہیں، پبلک کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہی جملے کہہ دیے جائیں تو کہتے ہیں کہ مولویوں کی نہیں بنتی خادموں سے، اور یہ تو بریلی والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو بریلی والا ہے وہ اجمیر والا نہیں ہے؟ جو اجمیر والا ہے کیا وہ کچھوچا والا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے ولی بھی بٹے ہوئے ہیں کہ ہاں بریلی والوں کے ماننے والے الگ ہیں اور اجمیر والوں کے ماننے والے الگ ہیں،
اور کچوچا والے کے ماننے والے الگ ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیز. جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے وہ غریب نواز سے بھی محبت کرتا ہے. یہ بات حقیقت ہے. مقام و مرتبہ و منزلتیں الگ الگ ہیں, مقام و فضیلت الگ الگ ہے, یہ بات ایک الگ ہے. لیکن میرے عزیزوں, ولیوں کی محبت اپنے دل میں بسانا یہ ایمان کی نشانی ہے, اور یہی آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ ہے. کوئی یہ سوچے کہ اعلیٰ حضرت کو گالی دینے کے بعد میں یا کچوچا مقدسہ کے بزرگان دین کو گالی دینے کے بعد میں وہ اجمیر کا خادم بنا رہے اور وہ یہ سوچے کہ غریب نواز اس سے راضی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر آپ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی ولی ہیں اللہ کے, آپ کو سب سے محبت کرنا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک ولی سے محبت کریں دوسرے کو گالی دیں, ایک سے پیار کریں دوسرے کو برا, یا جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں ان کے ماننے والوں کو, ان سے محبت کرنے والوں کو گالی دے. اگر دربار غریب نواز میں اعلیٰ حضرت کا نام لے دیا جائے تو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. دربار غریب نواز میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھ دیا جائے تو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے بتائیں, ایک ولی سے چڑھنے والے, ایک ولی کے ماننے والوں سے چڑھنے والے, کیا غریب نواز ان سے راضی ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بلکہ انہی لوگوں کی وجہ سے دربار غریب نواز انہوں نے بدنام کر دیا ہے, انہی لوگوں کی وجہ سے بدنام ہوا ہے. کتنے لوگوں نے اجمیر جانا چھوڑ دیا ہے صرف انہی لوگوں کی وجہ سے. میرے عزیزوں, نیک عمل کرتے رہیں, اولیاء کرام سے محبت کریں, اور جو چیزیں اسلام میں فرض ہیں مسلمانوں پر ان فرائض کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں, اور ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں, ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں. فیصلہ کرنے والے دنیا کے لوگ کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا, کیا صلہ ملے گا. جو جتنی زیادہ محنت کرے گا, شخص جتنی زیادہ عبادت میں محنت کرے گا, مشقت کے ساتھ میں عبادت کرے گا, نیک عمل کرے گا, اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے گا, کیونکہ رب نے وعدہ فرمایا ہے نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کا اجر آپ کو ملنے والا. ایک نیت کے ساتھ میں نیک عمل کریں, نبی کی محبت دل میں بسانے کے بعد میں نیک عمل کریں, انشاءاللہ العزیز دونوں جہان میں کامیابی ملے گی. عبادت بھی وہی قبول ہوگی کہ جو آپ نبی کی محبت دل میں رکھ کے کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار دل میں ہوگا, صحابہ کا پیار دل میں ہوگا, اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہوگی, تبھی آپ کی عبادتیں قبول ہونی ہے. ورنہ کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا رہے, صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا رہے, اہل بیت کو برا کہتا رہے, اولیاء کرام کو برا کہتا رہے, اور نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے پر نشان بنا لے, اس کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. نبی کی محبت سب سے پہلی شرط ہے. محبت رسول جس کے دل میں نہیں ہے وہ کتنی بھی عبادتیں کر لے, روزے رکھ لے, حج کر لے, نمازیں پڑھ لے, اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے, بلکہ ایسی عبادت قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائے گی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.